جی سامعین، اسٹوڈیو بیجنگ آپ چائنا ریڈیو انٹرنیشنل کی اردو سروس کے بیجنگ اسٹوڈیو سے سن رہے ہیں اور میں ہوں شاہد افراز خان۔ سامعین، ہمارا سلسلہ ہوتا ہے سی پیک راؤنڈ اپ، اور آج اس سلسلے میں ہم بات کریں گے سی پیک اور پاکستان کی مقامی صنعتوں کی ترقی۔ اسی موضوع پر ہم نے بات چیت کی ہے سید کمال حسین شاہ سے۔ آپ ماہر امور چین ہیں، تو آئیے ان کی بات چیت سنتے ہیں۔ سید کمال حسین شاہ صاحب، سب سے پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے اپنی مصروفیات میں سے کچھ وقت ہمارے لیے نکالا۔ آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ابھی حال ہی میں آپ کا ایک کالم نظر سے گزرا جس میں آپ نے سی پیک کے تحت پاکستان میں ریشم کی صنعت کی بات کی ہے، تو اس حوالے سے ہمارے سامعین کو کیا بتانا چاہیں گے؟ اصل جو ریشم ہے اس کی ابتدائی چین سے ہے، تو جو جنوبی ایشیا دیگر ممالک میں چین سے آیا، اور ہمارے ملک میں جب پاکستان قیام عمل میں آیا تو اس وقت اس صنعت کی طرف توجہ دی گئی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ صنعت ہمارے اس طرح اس نے ترقی نہیں کر سکی اور اس کا محدود ہوتا گئی، اور یہ ایسی صنعت تھی جس سے عام لوگ وابستہ تھے، گھریلو خواتین وابستہ تھی، عام غریب لوگ وابستہ تھے، ان کی انکم میں اضافہ ہو رہا تھا، اور اس کے لیے کوئی بڑا سرمایہ کی ضرورت نہیں، کوئی بڑے جگہ کی ضرورت اور کوئی بہت بڑی ڈگری کی ضرورت نہیں تھی، تھوڑی سی ایجوکیشن چاہیے تھی، ہم کر سکتے تھے۔ لیکن افسوس سے ایک یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ ادارے تو تھے لیکن اس طرح ڈیولپمنٹ اس کی نہیں ہوئی۔ تو اب الحمدللہ ایک چیز دیکھنے میں آئی ہے سی پیک کی وجہ سے اور ایگریکلچر ڈیولپمنٹ جسے آپ دونوں ممالک تعاون کر رہے ہیں، اس صنعت کی طرف دوبارہ توجہ دی جا رہی ہے، اور پاکستان موزوں ملک ہے ریشم کے لیے، اور ہمارے لوگ لاکھوں روپے اس سے کما سکتے ہیں، لاکھوں گھرانوں کو روزگار مل سکتا ہے، اور بڑی خوشی کی بات ہے ہمارے یہاں پہ پنجاب میں، سندھ میں، دیگر صوبوں میں بھی اس طرف توجہ دی جا رہی ہے۔ اسپیشلی طور پہ ہم دیکھتے ہیں سندھ میں کئی علاقوں میں ٹریننگ دی جا رہی ہے وہاں پہ مقامی خواتین کو، اور وہاں پہ ریسرچ کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح پنجاب کے علاقوں میں دیکھا جا رہا ہے، یہاں پہ لوگوں نے دوبارہ کام شروع کیا ہے، انہیں لون دیا گیا، ایزی لون بھی، اس طرح وہ انٹرسٹ فری تھا لون، انہیں کاروبار سیٹ اپ کر دیا، اور لوگوں کی انکم میں اضافہ ہوا ہے، اور دیکھنے میں ہزاروں کی تعداد نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کی انکم میں اضافہ ہوا ہے، اور لوگوں کا معیار زندگی بلند ہوئی ہے۔ اور اس کے ساتھ جدید ٹیکنالوجی جو چائنا سے ہمیں ملی ہے، اور جس کی وجہ سے لوگوں کا یہ معیار زندگی بلند ہو رہا ہے ان کام کی وجہ سے، تو اس میں یہ ہے کہ ہماری گورنمنٹ اور اس طرف توجہ جتنی زیادہ دے گی تو اتنی زیادہ بہتری ہوگی، کیونکہ عام آدمی، عام عوام کے لیے گورنمنٹ جابس تو موجود نہیں ہے۔ تو جب ان چھوٹی صنعتوں کی طرف آئیں گے تو ہماری انکم میں اضافہ ہوگا، لوگوں کے روزگار میں اضافہ ہوگا، اور ماشاءاللہ اب دیکھنے میں جو ہے، آپ خاص کر پنجاب میں، قصور اور دیگر علاقوں میں آپ دیکھیں لوگوں کی کافی اچھی انکم ہو رہی ہے۔ تو ریشم کے لیے پاکستان مختلف علاقوں میں ریسرچ بھی ہو رہی ہے، مختلف علاقوں میں جو پہلے شہتوت کے درخت ہمارے کم ہو گئے تھے دوبارہ لگ بھی رہے ہیں، اور اس کے علاوہ نئی ریسرچ جو چائنا کی سلک پہ ہے اور جو پلانٹ وہ بھی یہاں پہ کاشت کیے جا رہے ہیں، وہ بھی بڑی زبردست ہے۔ تو اس کے لیے پنجاب کا علاقہ ہے، کشمیر، ہمارے کشمیر کے علاقے میں کافی زیادہ یہ چیز ہو رہی ہے، اور کے پی کا کچھ علاقہ اور سندھ میں ریسرچ کر رہے ہیں۔ تو بیسک یہ ہے کہ میں اس کالم کا یہی مقصد تھا کہ عام لوگوں کو بھی آگاہی ملے، ایک تو جو کام ہو رہا ہے جس سے لوگوں کی زندگی بلند ہے، دوسرے لوگ بھی اس میں شامل ہوں، زیادہ سے زیادہ لوگ شامل ہوں، کیونکہ ایک بہت زبردست کام ہے، اور اس میں گھریلو سطح پہ خواتین کام کر سکتی ہیں اور وہ اپنی انکم میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ جی صحیح، اور ایک بہت اچھا آپ نے ابھی پوائنٹ ریز کیا سید کمال حسین شاہ صاحب کہ خواتین کا، چونکہ پاکستان میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ورکنگ ویمن ہیں یا پھر جو مختلف پیشوں سے وابستہ خواتین ہیں، ان کی تعداد قدر کم ہے، اور بالخصوص اگر جو دیہی علاقوں کی بات کی جائے تو ایسے میں یہ جو ریشم کی صنعت ہے اور جو دیگر روایتی صنعتیں ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان صنعتوں کا جو زوال ہے اس کا بڑا فقدان وہی روایتی طریقے ہیں، اور اب چونکہ سی پیک بھی بن رہی ہے اور چین چونکہ جیسا کہ آپ نے بھی ذکر کیا کہ ٹیکنالوجی کے میدان میں بہت آگے ہے، تو ایسے میں یہ جو چین کا تجربہ ہے یہ کیسے پاکستان کے کام آ سکتا ہے؟ دیکھیں جی، چین اس وقت معاشی طاقت ہے اور ان کی جو ٹیکنالوجی ہے پوری دنیا میں استعمال کی جاتی ہے، تو ہمیں الحمدللہ ہمیں بڑا ایک خوش قسمتی سرے اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، اور ایک ذریعہ ہمیں ملا سی پیک کے ذریعے۔ ہماری پہلے بھی قربت تھی، ایک دوسروں کے قریب ممالک تھے، اب اور زیادہ قریب جا چکے ہیں، اور چین نے اسپیشل جو اس پہ ریسرچ کی ہے، جو ان کے کام کیا، وہ ہمارے یہاں پہ لوگوں کو یوٹیلائز کر کے لوگ اپنی معیار زندگی بند کر سکتے ہیں۔ اس کی خاص طور پہ آپ دیکھیں ہمارے یہاں مختلف زرعی ادارے جو ہیں، زرعی یونیورسٹی ہیں، وہ چائنا کے ساتھ مل کر ریسرچ کر رہے ہیں، مختلف جگہ پہ چائنا کے انسٹیٹیوٹ ہمارے یہاں پہ لوگوں کو ٹریننگ دے رہے ہیں، مختلف جگہ ہمارے جو ویب آن لائن بھی ہے، اور ہمارے ٹیچر زراعت اور انجینئر زراعت چائنا میں جا کے زراعت سے متعلق تربیت حاصل کریں۔
تو اس کا ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہے، کیونکہ ہم پیچھے رہ گئے تھے. ہم پاکستان ایک زرعی ملک ہے اور یہاں پہ تقریباً 60+ لوگوں کا جو ڈائریکٹ لنک بنتا ہے یا انڈائریکٹ لنک بنتا ہے وہ زراعت سے بنتا ہے. تو ہماری زراعت بہتر ہوگی تو ہماری معیشت بہتر ہوگی، کیونکہ زراعت کو پاکستان کے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت حاصل ہے. تو الحمدللہ سی پیک کی وجہ سے ہماری معیشت میں اور اسپیشلی زراعت میں ابھی جو میں دیکھ رہا ہوں نئی ٹیکنالوجیز آ رہے ہیں، نئی چائنا کے جو مختلف گرین فارمنگ ہے، مختلف علاقوں میں آپ دیکھ لیں چائنا نے تو ریگستان میں بھی جنگل بنا لیا. تو وہ ٹیکنالوجی ہمارے یہاں پہ آ رہی ہے، ہمیں دے رہے ہیں، اور ہائیبرڈ سیڈز جو اسپیشل مختلف خوراک میں وہ استعمال کر رہے ہیں پیداوار کے لیے، وہ بہت زبردست ہے. اور ہمارے لوگوں کی انکم میں اضافہ ہو رہا ہے، معیار زندگی میں اضافہ ہو رہا ہے، ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں چیزیں الحمدللہ. آپ دیکھ لیں ہمارے فوڈ کے آئٹم ہمارے ایکسپورٹ، اس کی وین وجہ جو ہائیبرڈ سیڈ اور چائنا کا تعاون ہے، اور یہ بہت زبردست ہے. یہ پہلے نہیں تھی، یہ ابھی آپ 5-10 سالوں میں آپ دیکھ لیں ہماری چیز بہتری آئی ہے. اور روایتی جو ہماری کاشتکاری تھی اس میں تقریباً جدت کی طرف ہم جا رہے ہیں، جدید آ رہی ہے، اور چائنا کا اس کا بہت بڑا تعاون ہمارے ساتھ موجود ہے. اس سے پہلے بھی وہ کر رہے تھے اور اب کھل کے وہ اور زیادہ بہتر چیز ہو رہی ہے. تو یہی ہے لوگوں کا انکم اضافہ، اور عام انسان اس سے اوپر جائے گا. یہی کہتے ہیں کہ سی پیک کا، میں ہمیشہ کہتا ہوں یہ روڈ نہیں ہے، یہ ایک پورا انفراسٹرکچر عام انسان کو اوپر لے جانے کا منصوبہ ہے. اس کا جو پریزیڈنٹ آف چائنا کا جو منصوبہ تھا اپنے ساتھ دیگر علاقوں کو بھی ترقی دو. تو یہ دیکھ لیں یہ سی پیک کے ثمرات ہیں. ہمارے عام کسان، مزدور کسان جو گاؤں میں رہتا ہے اسے جدید چیز مل رہی ہے، اور وہ اپنی پیداوار میں اضافہ کر رہا ہے، وہ اپنی انکم میں اضافہ کر رہا ہے، جس کی وجہ سے اس کی رہائش، کھانا پینا، ہر چیز بہتری کی طرف جا رہی ہے. صحیح. اس میں ایک اور چیز شاہ صاحب، چونکہ آپ امور چین پر گہری نگاہ رکھتے ہیں اور اس حوالے سے متواتر لکھتے بھی رہتے ہیں، تو یہ آپ سے ضرور پوچھنا چاہوں گا کہ اگر ہم چین میں دیکھیں تو یہاں پر جو زراعت کا شعبہ ہے، مشینی زراعت کہہ سکتے ہیں، بہت بڑا عمل دخل ہے، مختلف قسم کی جو جدید مشینیں ہیں. لیکن پاکستان کے کچھ علاقوں میں، بلکہ جو زیادہ علاقے ہیں وہاں آج بھی وہی فرسودہ روایتی طریقے ہیں، جس سے نہ صرف فصل کی پیداوار کم ہوتی ہے بلکہ زمین کی جو زرخیزی ہے وہ اتنی متاثر کن نہیں رہتی. تو اب چونکہ سی پیک کے دوسرے مرحلے میں زرعی تعاون بھی شامل ہے، تو ایسے میں بطور ایک زرعی ملک پاکستان کے لیے کیا امکانات سامنے آئیں گے؟ دیکھیں جی، پاکستان کے لیے بہت زبردست ہے. ہماری زراعت میں سی پیک کی وجہ سے جدید مشینری آ چکی ہے، بلکہ یہاں پہ بعض کسانوں آسان قسطوں پہ بھی دے رہے ہیں جو جس سے ہم پہلے دور تھے. ہمارے خاص کر پہاڑی علاقوں میں آپ دیکھ لیں ہمارے بڑے مسائل تھے، وہاں پہ ہمارے وہ اس طرح زراعت ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی. لیکن اس جدید مشینری کی وجہ سے کافی چیز بہتر آ چکی ہے، اور یہ جو چین سے ہمیں ایزیلی یہ چیزیں مل سکتی ہیں، یہ اس سے پہلے دیگر ممالک سے چیزیں ملنا ہمارے لیے بہت زیادہ مشکل تھی، جس کی وجہ سے آپ موجودہ حالات میں دیکھ لیں کہ ہمارے سوات جیسے علاقے میں بہترین چاول پیدا ہو رہے ہیں، وہ باہر ایکسپورٹ کر رہے ہیں. اسی طرح پنجاب کے علاقے میں مختلف علاقے میں ہم مرچوں کی کاشت کر رہے ہیں، پھر ہم یہاں بمبو کی کاشت کر رہے ہیں. ایسے بلوچی گوادر میں آپ دیکھ لیں کتنی زبردست وہاں پہ فصلوں کے لیے چیزیں کامیاب تجربے ہو رہے ہیں. پھر گرین ہاؤس جو چائنا کا ویژن ہے، جو چائنا جس طرح وہ تجربہ کیا، جس طرح چیزیں کر رہی ہیں آگے کی طرف لیں، وہ ہمیں ٹیکنالوجی ساتھ مل رہی ہے. تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی خوش قسمتی ہے، اور ہمارے عوام کے لیے خوش قسمتی اللہ کی ایک نعمت ہے، جس کی وجہ سے ہمارے یہاں پہ خوشحالی آئے گی. اور اس کا اسپیشلی پنجاب اور سندھ کے جو بڑے زرعی علاقے ہیں، جو کسان موجود ہیں، ان کے لیے بہت زیادہ فائدہ ہے. میں ذاتی طور پہ کئی لوگوں سے رابطہ بھی رہتا ہے، لوگ پوچھتے بھی رہتے ہیں، بڑے خوش ہیں. اور یہ چائنا کی ٹیکنالوجی، چائنا کی چیزوں کی وجہ سے ہمارے یہاں پہ زراعت کو بہت زیادہ ترقی مل رہی ہے. اور انشاءاللہ تعالی ہم کروڑوں اربوں کی تعداد میں انشاءاللہ تعالی اس سے ہم ریونیو جنریٹ ابھی بھی کر رہے ہیں. اور ہماری آپ فصلیں دیکھ لیں، ہماری آپ چیزیں دیکھ لیں، وہ کافی بہتری کی طرف جا رہی ہیں، جس کے بنسبت وہ پہلے یہ ترقی نہیں تھی. وہ خاص کر ہمارے چاول کا میں بارے سے کہہ رہا ہوں، چاول کو دیکھ رہا ہوں، کاٹن جو ہمیں کبھی مسائل کیجیے، اب چائنا کے تعاون سے ریسرچ کی وجہ سے اور زیادہ بہتری کی طرف ہم انشاءاللہ تعالی آئیں گے. اور اس میں فروٹس بھی ہیں، مرچوں کی کاشت آپ دیکھ لیں ہم پاکستان کے میں، تو چائنا کی مدد سے ہمارے یہاں پہ زراعت میں ہر شعبے میں ترقی کی طرف جا رہے ہیں. اور اسپیشلی زیتون کا ایک ذکر کروں جی، زیتون ہمارے یہاں پہ جنگلی وہ اس پہ چائنا کے تعاون سے ہمارے یہاں پہ بڑی بہتری آ رہی ہے. خاص کر پٹھوار کے علاقے میں، ہمارے یہاں پہ کے پی کے علاقے میں ریسرچ اور بڑا زبردست کام ہو رہا ہے. تو یہ ہے کہ بہت زبردست ہے چائنا کے تعاون سے انشاءاللہ تعالی. اور آپ دیکھیں گے کہ زرعی ملک ہے، اور مجھے امید ہے کہ یہ چیز جاری رہے گی انشاءاللہ تعالی. کچھ سالوں میں پاکستان زراعت میں بہت زیادہ خود کفیل ہو جائے گا اور دیگر ممالک کو چیزیں ایکسپورٹ کرے گا. صحیح. شاہ صاحب، ایک بہت عام سا ایک مشاہدہ ہے، چونکہ مانسیرا، ایبٹ آباد، ہزارہ اس ریجن سے آپ کا تعلق ہے، اور یہ علاقے جو ہیں پھلوں کی پیداوار کے لحاظ سے اہم علاقے تصور کیے جاتے ہیں. تو یہاں پر جب چین میں مختلف جگہوں پر جانے کا موقع ملا تو اس چیز کا بخوبی مشاہدہ کیا کہ یہاں پر ایک ایک پھل جو ہے اس کو بچایا جاتا ہے، خیال رکھا جاتا ہے. لیکن ہمارے جانب جو ہے پاکستان میں
پھلوں کی ایک بڑی مقدار تو ضائع ہو جاتی ہے مارکیٹ پہنچنے سے پہلے ہی. تو ایسے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تربیت کا کیا عمل دخل ہوگا مزید آگے، اور جو کاشتکار ہیں پھلوں کے بالخصوص، وہ انہیں کن بنیادوں پر کام کرنا چاہیے، چین سے سیکھنا چاہیے؟ دیکھیں جی، ہمارے بالکل آپ ٹھیک ٹھیک رہے ہیں. ہمارے یہاں پہ پھل بڑی تعداد میں موجود ہیں، درخت بھی ہوتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں پہ حفاظت نہیں کی جاتی. ہمارے یہاں پہ پھل اس طرح کاشت نہیں کی جاتی، جبکہ ہمارے ہزارہ کے زمینیں کے پی اور کشمیر کے علاقے میں، گلگت بلتستان، یہاں پہ زمین بہت زرخیز ہے، لیکن افسوس ہے کہ یہاں پہ ہمارے کسانوں کو پراپر تربیت نہیں دی گئی ہے. وہ پرانا فرسودہ نظام کی طرف جا رہے ہیں، اسی سے چیزیں کر رہے ہیں. اس کے لیے ضرورت ہے، ہمارے علاقے میں ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کام کر رہے ہیں، بالکل بے شک وہ اچھا ہے، لیکن انہیں چاہیے گاؤں ٹو گاؤں جائیں، ان لوگوں کو تربیت دیں، ان کے لیے ورک شاپ کا ارینج کریں، انہیں کمیونٹی گائیڈنس دیں، انہیں کس طرح پھلوں کی حفاظت کی جائے، اور ساتھ یہ بتائیں کہ کون سا پھل یہاں پہ کس طرح ہم لگائیں. کیونکہ پھل ہمارا سیب کا درخت، دیگر یہاں پہ عام کثرت کی تعداد میں ہمارے علاقوں میں ہوتا تھا، لیکن اب وہ وقت کے ساتھ ساتھ کم ہو گیا. کوئی دوبارہ ہمارے یہاں پہ تربیت کی ضرورت ہے، نئے نئے بیج دینے کی ضرورت ہے، اور دوبارہ میں یہ کہوں گا کہ انہیں تربیت کی ضرورت ہے، ان کے لیے ورکشاپ یا کمیونٹی گائیڈنس کی ضرورت ہے. بتایا جائے کس طرح یہ درخت لگائے جائیں، کس طرح حفاظت جی، کس طرح ان کی پرورش کی، کیوں درخت بھی ایک جاندار ہے، اس کی پرورش کی جائے. اور اس کے لیے اسپیشلی میں کہتا ہوں ابھی خاص کر جو لوکل گورنمنٹ سیٹ اپ آیا ہے، ان لوگوں کو یوٹیلائز کریں کے پی بی میں، ان لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ان ممبران کو تربیت دیں، اور وہ آگے سے اپنی کمیونٹی کو گائیڈ کریں، اپنے گھروں میں کس طرح لگانا ہے، روڈوں پہ کس طرح سائڈ کرنا، اور اپنے جو زمینوں کے سائڈ پہ ہے وہاں پہ کس طرح پھل لگانا ہے. اس سے انہیں ریونیو مل سکتا ہے، اپنی انکم میں اضافہ کر سکتے ہیں. اور ہمیں چائنا کی جو مثال ہمارے سامنے ہے، وہ کس طرح وہ پھلوں کی حفاظت کرتے ہیں اور کس طرح وہ اس سے ریونیو جنریٹ کریں. تو ہمارے علاقے میں یہ تھوڑی سی گورنمنٹ اس پہ ایفرٹ کرے تو الحمدللہ مجھے امید ہے کہ لوگوں کو ریونیو میں اچھا خاصا اضافہ ہوگا. اور جو پھلوں سے ایک تو کہتے ہیں کہ وہ جو پھل کھاتی ہے قوم وہ ہمیشہ شاش بشارت وہ بھی ہوگا، اور ساتھ ان کے وسائل میں بھی اضافہ ہوگا. صحیح، آپ نے درست فرمایا کہ جو قوم پھل کھاتی ہے وہ حشاش بشاش رہتی ہے. تو ایسے میں پھلوں کا بادشاہ آم بھی شامل ہے، اور پاکستان کا جو آم ہے دنیا میں اس کی ایک منفرد سی پہچان ہے. اور ہم نے شاہ صاحب حالیہ عرصے میں دیکھا کہ یہ جو آم ہے چینی مارکیٹ میں بے حد مقبول ہے، اور ہمارے چینی ساتھی بھی اکثر اس حوالے سے پروگرام بھی کرتے رہتے ہیں. تو ایسے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس شعبے کی جو ترقی ہے آم کی بالخصوص اگر بات کروں، تو کیا مزید ایسے اقدامات لازم ہیں کہ یہی شعبہ پاکستان کی ترقی اور بالخصوص کاشتکاروں کی خوشحالی کا ضامن بن سکے؟ بالکل جی، ہمارے عام اسپیشلی دو صوبے ہمارا پنجاب اور سندھ کے علاقے میں دنیا کا بہترین عام پیدا ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ ہمارے کاشتکاروں کو اس طرح جدید جو فارمنگ ہے اس سے دوری تھی. لیکن ابھی میں نے دیکھا ہے کہ ماشاءاللہ چائنا میں ریسرچ ہوا ہے، اور وہاں پہ گرین فارمنگ میں بھی آم کی بہترین کاشت ہوئی ہے، اور وہی ٹیکنالوجی آپ پاکستان میں لے کے آ رہے ہیں. کیونکہ ہمارے یہاں پہ بھی آم تو بہت زبردست ہے، لیکن کبھی کبھار موسم کی تبدیلی اور بعض اثرات کی وجہ سے نقصان بھی ہو جاتا ہے، جس سے کسان عام مزدور آدمی کو کافی زیادہ نقصان ہوا. لیکن الحمدللہ ابھی ریسرچ پہ کام ہو رہا ہے، تو اس کی وجہ سے انشاءاللہ تعالیٰ بہتری ہوگی. ساتھ یہاں پہ پروسیسنگ کا کام جاری ہے، کچھ شہروں میں ہے، لیکن اس کی ضرورت ہے کہ ہمیں دیگر شہروں میں، کیونکہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی جب پروسیسنگ کریں گے تو ہمارے اس پھل کو پوری دنیا میں مارکیٹ ملے گی، پوری دنیا میں جائے گا. پہلے بھی جاتا ہے لیکن کم ہے، اس سے اور زیادہ بڑھیں گے. انٹرنیشنل سٹینڈرڈ پہ ہم جائیں گے، اور ساتھ جدید فارمنگ جو چین نے ابھی ریسرچ کیا ابھی حال ہی میں آم کے بارے میں، وہ ہمارے یہاں پہ انشاءاللہ تعالیٰ اس سال سے یوز ہوگی. تو اس سے انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے اس آم کے پھل کو اور زیادہ ترقی ملے گی، لوگوں کو روزگار ملے گا. اور مجھے لگتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ اگلے سال اس سے اگلے سال آپ دیکھیں گے کہ ہمارا آم پوری دنیا میں پہلے بھی ایک نام ہے، لیکن ایک برانڈ بن جائے گا. کیونکہ یہ جدید فارمنگ اور جدید گرین فارمنگ کے ذریعے جو آم آگے آئیں گے تو انشاءاللہ اچھا ہوگا. اور اس کے ساتھ ایک چیز اور تھی کہ ہمارے فارمز لوگوں کو تربیت دیجیے. میں دوبارہ پہلے بھی کہا تھا، جو ہزارہ میں نے بات کی، پنجاب اور سندھ کسانوں کو تربیت کی ضرورت ہے، انہیں بتانے کی ضرورت ہے. دیکھیں 1-2 پروگرام میں آپ پراپر ان کے لیے کلاسز ارینج کریں، 1 مہینے کا کورس، 10 دن کا کورس رکھیں، کس طرح وہ فارمنگ کریں گے، انہیں کس طرح محفوظ بنائیں گے، کس طرح وہ باہر بھیجیں گے. آپ ایک دن یا جا کے بتانے سے نہیں ہوتا. تو چائنا میں آپ دیکھ لیں باقاعدہ وہاں پہ تربیت دی دیجیے فارمر کے لیے، ان کے ساتھ باقاعدہ کام کیا جاتا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ مجھے امید ہے ہماری گورنمنٹ اس وقت توجہ دے رہی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ سالوں میں اس میں اور ترقی ہوگی. صحیح. شاہ صاحب، آپ سے بات چیت کے آخری حصے میں ہیں. ہم نے ریشم کی بات کی، ہم نے زراعت کی بات کی، پھر آم کی بات کی، اور اب ایک اہم شعبہ، چونکہ جیسا کہ میں نے ذکر بھی کیا کہ آپ کا تعلق اس ہزارہ خطے سے ہے، ایبٹ آباد شہر سے، تو ہمارے سننے والوں کو بتائیے گا کہ
ایک عام فرد کو آپ کے علاقے میں سی پیک سے کیا فائدہ پہنچا ہے اور مزید کیا پہنچ سکتا ہے؟ سب سے پہلے میں اپنا بتاؤں جی، میں ریڈیو پاکستان مختلف اسلام آباد پروگرام ریکارڈ کرنے کے گھر سے صبح جاتا ہوں، دن کا کھانا گھر آ کے کھاتا ہوں، تو 1.5 گھنٹہ جانے میں لگتا ہے، 1.5 گھنٹہ آنے میں لگتا ہے. یہی پہلے ہم جب جاتے تھے اسلام آباد ہمیں 4 سے 5 گھنٹے لگ جاتے تھے. اب وہی ٹائم ریڈیوس ہو کے 1.5 گھنٹہ رہ گیا. اس سے پہلے صرف ایک مین ہمارے روڈ تھا KKH جس پہ ہیوی ٹرانسپورٹ تھی. اب ٹائم اتنا زیادہ لگتا ہے، لوگوں کو ذہنی سٹریس تھی، لیکن الحمدللہ اب سی پیک کے ذریعے یہ ہزارہ ایکسپریس اور ہزارہ موٹر وے بنا ہے. اب جو گھنٹوں کا فاصلہ منٹوں میں طے ہوتا ہے. اور بڑی وجہ جو ہمارے شہروں کے اوپر نقل مکانی ہو رہی تھی، لوگ اپنے گاؤں کو چھوڑ کے شہروں کی طرف آ رہے کیونکہ روڈ کا لنکس نہیں تھا، لیکن سی پیک کی وجہ سے ایک تو یہ موٹر وے نے ایزی بنا دی اور ساتھ اس کے ساتھ انٹر لنک روڈ بنا کے دے رہی ہے چائنا کی گورنمنٹ، جہاں سے سی پیک گزر رہا ہے. تو وہ جو آبادی شہروں کی طرف آ رہی تھی وہ آبادی وہیں رک گئی ہے کیونکہ انہیں مین روڈ مل گیا. اب شہر سے 5 سے 10 منٹ کا فاصلہ رہ گیا. اس کے علاوہ ہمارے ایجوکیشن میں اس میں بڑی بہتری ہے کیونکہ ہمارے یہاں پہ یونیورسٹیز وغیرہ ہیں. پہلے بچوں کو ہاسٹل میں جا کے رہنا پڑتا تھا، ایک موٹر وے کی وجہ سے ہمارے جو لوگ تھے اب ایزیلی 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ میں دوسرے شہر میں جا کے تعلیم حاصل کر کے واپس آ سکتے تھے. پھر ہمارے یہاں پہ ایگریکلچر کا علاقہ مانسہرہ کے یہاں پہ آلو اور دیگر فصلیں بڑی مشہور فصلیں تھیں. پہلے 10-12 گھنٹے لگتے تھے، خاص کر ٹماٹر کو دیکھ لیں پنجاب لاہور بیچنے کے لیے، کراچی کے لیے، لیکن الحمدللہ سی پیک کی وجہ سے وہی 5 گھنٹے لگتے ہیں. ٹماٹر آلو ہماری دیگر فصلیں لاہور میں پہنچ جاتی ہیں، وہی 12-14-15 گھنٹے لگتی ہیں سندھ اور کراچی میں پہنچ جاتی ہیں، جس کی وجہ سے لوگوں کے ریونیو میں اضافہ ہو گیا، لوگوں کے انکم میں اضافہ ہو گیا اور لوگوں کی ٹریولنگ آسان ہو چکی ہے. تو لوگوں کی زندگی میں بڑا پازیٹیو امپیکٹ پڑا ہے اس کی وجہ سے. اور مستقبل میں ہمارے علاقے میں آپ دیکھ لیں ڈرائی پورٹ بن رہا ہے جہاں یہاں پہ ہزاروں بلکہ لاکھوں کی تعداد پہ انڈائریکٹ لوگوں کو روزگار ملے گا. اور سی پیک کی وجہ سے ہمارے علاقے میں جہاں جہاں انٹرچینج ہیں اس کے ساتھ نئی آبادیاں بنی ہیں، نئے مکانات بنے ہیں، ٹاؤن شپ بنے ہیں، وہاں پہ نئے اڈے بنے ہیں، لوگوں کو روزگار مل چکا ہے، لوگوں کے معیار زندگی بلند ہو چکی ہے. تو یہ اس کے علاوہ ٹورزم میں دیکھیں ہمارے علاقے میں پہلے ایک مین روڈ تھا، اب سی پیک کی جو جہاں جہاں انٹرچینج ہے وہاں پہ ٹورزم کی ڈیولپمنٹ ہو چکی ہے. تو یہ ہے کہ ہمارے علاقے بڑا پازیٹیو چینج آیا اور لوگوں کا چائنا کے ساتھ محبت بھی بڑھی ہے اور افیلیشن وہ اسپیشلی فیل کرتے ہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم سی پیک ہمارے دل سے گزرتا ہے کیونکہ ایبٹ آباد سے گزر کے جا رہے ہیں. تو لوگوں کا معیار زندگی بلند ہوا اور ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہوا اس مین ایک روڈ کی وجہ سے. اس کے علاوہ دیگر ہمارے یہاں پہ پروجیکٹ دیکھیں، ہمارے یہاں پہ چائے کی کاشت ہے، اس میں ریسرچ میں چین کے تعاون سے ہمارے علاقے میں وہ ایک بڑی اچھی پیداوار ہے ہمارے KP کی، وہ پورے لوگ یہاں بھی استعمال کر رہے ہیں، باہر بھی بھیج رہے ہیں. وہ چائنا کی مدد سے بہت زیادہ اس میں ترقی ہو رہی ہے. دیگر اس کے علاوہ چھوٹی چھوٹی چیزیں مختلف علاقوں میں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. انڈسٹری کے لیے ہتار انڈسٹری ہے یہاں پہ اور دیگر یہاں پہ چھوٹے اور زون بن رہے ہیں، چائنیز لوگ آ رہے ہیں. چائنیز کے بعد یہاں پہ کلینک بھی ہیں ایبٹ آباد میں بھی ہے، دیگر علاقوں میں. تو یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ بڑا پازیٹیو امپیکٹ ہے اور انشاءاللہ تعالی جب آگے ریل کا سفر بھی یہاں سے شروع ہو جائے گا اور دیگر چیزیں بھی آئیں گی تو انشاءاللہ تعالی اس علاقے میں اور خوشحالی ہوئے گی اور انشاءاللہ تعالی یہ ترقی کرے گے. تو بڑا پازیٹیو امپیکٹ ہے اور ماشاءاللہ میں نے آپ کو ٹریولنگ کا بتایا، لوگوں کو بڑی پرسکون ہماری زندگی میں بہت بہتری آئی ہے سی پیک اور اسپیشل ہزارہ موٹر وے ایکسپریس کی وجہ سے. جی ہم دعا گو ہیں کہ اسی طرح سی پیک منصوبہ جات جب کامیابی سے ہمکنار ہوں سارے کے سارے، تو پاکستان بھر کے عوام اس سے وسیع پیمانے پر مستفید ہو سکیں. سید کمال حسین شاہ صاحب بہت شکریہ. میں ایک مرتبہ پھر آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنی مصروفیات میں سے کچھ وقت ہمارے لیے خاص طور پر نکالا. بہت شکریہ آپ کا. بہت شکریہ جی، اور اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. پاک چین دوستی زندہ باد.